ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے اگست کی 2 اور محرم الحرام کی 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لہ ضلع میں کرپٹو کرنسی کے کیس سے متعلق ای ڈی کی جانب سے پہلی چھاپہ مار کارروائی انجام دی گئی. ذرائع کے مطابق انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعے کو ایک جعلی کرپٹو کرنسی آپریٹر سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات سے متعلق لہ میں تلاشی کارروائی انجام دی. ذرائع کے مطابق ایجنسی نے اے آر میر اور ستپال چودھری و دیگر کے خلاف کیس دائر کرنے کے بعد لداخ کے لہ ضلع جموں اور ہریانہ کے سونی پت میں کم از کم 6 مقامات پر چھاپے مارے گئے. ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ہزاروں سرمایہ کاروں نے پیسے جمع کرائی لیکن انہیں نہ کوئی منافع ملا اور نہ ہی ان کے کرنسی واپس ملی. منی لانڈرنگ کے اس کیس میں پہلے ہی لہ اور جموں میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور اب یہ معاملہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سنبھال لی ہے اور اس سلسلے میں لہ میں تلاشی کارروائی اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے. پاکستان کے پارے چنار میں شیعوں کی نسل کشی کے خلاف آج امام جمعہ کی سربراہی میں لہ میں احتجاجی جلوس برآمد ہوا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. جلوس بعد از نماز ظہرین امام بارگاہ لہ سے برآمد ہو کر مین بازار سے گزرتے ہوئے بلکھان چوک پر اختتام کو پہنچا. احتجاجی جلوس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. جلوس میں شامل لوگ تکفیری دہشت گردوں کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے اور پارا چنار کے مظلومین کی حمایت میں بھی نعرے لگا رہے تھے. بلکھان چوک پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پاکستان کے پارا چنار میں شیعوں کی نسل کشی کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے دہشت گردوں کا قلع قمع کرنے کی پاکستانی حکومت سے اپیل کی. مقررین نے انجمن امامیہ کے صدر اشرف پرچا، انجمن امامیہ نائب صدر سعید نقی شاہ اور امام جمعہ حجت الاسلام شیخ حسین علی کے نام قابل ذکر ہیں. बीते कुछ 11 दिन से हमारे जो शिया लोगों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, वहां के टेररिस्ट उनको बिना वजह उनको शहीद कर रहे हैं, उनको मजम्मत करने के लिए आज हम ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. लद्दाखी अमीर पसंद बुद्धिस्ट मुस्लिम सुन्नी और शियाओं यहाँ तक क्रिश्चियन हिंदू का जगह चाहिए का दुनिया में का जगह चाहिए का नाजुक मजहब मरहले का तालिबा चिकना जुल्म सितम के चाह चिकना हत्संगा न्यूज़ से दिक्पाश से हत्संगा जगह चाहिए लेकिन दिन की तुमस्को को आता दिन इलाज को मैंने चिट्ठी बताई काल संग तो किसी लोग पाराचुनार पाकिस्तान में खुसूसन एक फिरका चिट्ठी का टारगेट चुन चलना सांशुक जुल्म और सितम चुन. لہ ایپیکس باڑی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی وجے دیوس کے موقع پر دورہ دراز اور بی جے پی وفد کی وزیر داخلہ امت شاہ سے دلی میں ملاقات کے بعد کی صورتحال پر گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایپیکس باڑی کے سربراہ نے کہا کہ ایپیکس باڑی لہ اور کے ڈی اے کرگل نے اپنے 4 مانگوں پر مشتمل وزیر اعظم کو وجے دیوس کے موقع پر دراز میں ایک عرضداشت پیش کر کے اپنے مانگوں کے یاد دہانی کے ساتھ
دوبارہ لداخیوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے کی امید جتائے۔ ایک روزنامہ میں چھپی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لداخ کو 4 ڈسٹرکٹ، لداخ سکوڈ کی ایک اور بٹالین اور ہل کونسل کے وساطت سے سیف گارڈ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں لداخی عوام کی مانگ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی نے اپنے 4 مانگوں بشمول اسٹیٹ ہوڈ، لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنا، پبلک سروس کمیشن کا قیام اور لیہ اور کرگل کے لیے الگ MP سیٹ کی منظوری کو لے کر کام کر رہے ہیں، اور ہم ان 4 مانگوں کو پورا ہونے تک اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران سبھی مذہبی و سیاسی تنظیموں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ان دنوں ضلع کرگل کے بہت سارے علاقوں میں اسد عاشورہ کے مناسبت پر مجلس اعضاء و جلوس اعضاء برپا کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ روز فکر، ٹنگدو اور کھچے گاؤں میں اسد عاشورہ کا اہتمام ہوا، جن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فکرفو سے حجت الاسلام سید محمد موسوی کی قیادت میں، ٹنگدو سے حجت الاسلام شیخ عیسیٰ حافظی اور کھاچے سے حجت الاسلام شیخ غلام سعیدین کی قیادت میں جلوس اعضاء برآمد ہوئے، جو نوحہ و سینہ زنی کرتے ہوئے مختلف گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے جامع امام بارگاہ کرمبا میں جمع ہوئے۔ اس موقع پر حجت الاسلام سید محمد موسوی اور حجت الاسلام شیخ محمد عیسیٰ حافظی نے فلسفہ شہادت اور مکتب کربلا کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ آخر میں حجت الاسلام شیخ عیسیٰ حافظی نے زیارت عاشورہ کے ساتھ تلاوت اور دعائیہ کلمات کے ساتھ مجلس کو اختتام تک پہنچایا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ خبروں کے مطابق سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے درجہ فہرست ذات اور درجہ فہرست قبائل زمرے کے اندر ذیلی درجہ بندی کی اجازت دے دی ہے۔ SC اور ST کے اندر ذیلی درجہ بندی کے جواز سے متعلق معاملے پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو یہ فیصلہ سنایا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی صدارت والی 7 ججوں کی آئینی بینچ نے یہ انتہائی اہم اور تاریخی فیصلہ صادر کیا۔ اس بینچ نے طے کیا ہے کہ درجہ فہرست ذات اور درجہ فہرست قبائل زمرے کے لیے ذیلی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ 6 ججوں کی رائے ذیلی درجہ بندی کے حق میں تھی، جبکہ ایک جج نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ان دنوں ملک کے مختلف ریاستوں میں لینڈ سلائڈنگ کے خوفناک واقعے رونما ہو رہے ہیں۔ وائناڈ میں کم از کم 318 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے اور سینکڑوں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ اب فوج نے وائناڈ لینڈ سلائڈ کی زد میں آئے 4 لوگوں کو زندہ باہر نکالا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران ہندوستانی فوج نے وائناڈ کے علاقے میں ملبے تلے دبے 4 افراد کو زندہ باہر نکالا ہے۔ ان میں 2 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ فوج پوری احتیاط کے ساتھ یہ ریسکیو آپریشن کر رہی ہے تاکہ سبھی کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس بچاؤ مہم میں فوج نے ایڈوانسڈ لائٹ ہیلی کاپٹر کو لانچ کیا ہے تاکہ پھنسے ہوئے لوگوں کو بروقت بچایا جا سکے۔ کیرالہ کے ADGP MR اجیت کمار نے جمعہ کو بتایا کہ وائناڈ کے مڈکئی میں شدید بارش کے باوجود بڑے پیمانے پر تلاش اور بچاؤ آپریشن جاری ہے اور تقریباً 300 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ ایران اور حزب اللہ کی دھمکیوں کے بعد صہیونی خوف و ہراس کا شکار ہیں اور اسرائیل سے تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایران اور حزب اللہ لبنان کی جانب سے صہیونی حکومت کے بزدلانہ اور دہشت گردانہ اقدامات پر اس کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکیوں کے بعد اسرائیل کے اندر خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے اور صہیونی آباد کار انتہائی تشویش کا شکار ہیں۔ جمعرات کے روز نہ صرف یہ کہ اسرائیل سے تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں بلکہ جوابی حملوں کے خوف سے اسرائیلی فوج کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ خبروں کے مطابق ٹائمز اسکوائر میں مظاہرین نے امریکی پرچم نظر آتش کیا اور حماس اور فلسطین کے پرچم لہرائے۔ یہ مظاہرہ ٹھیک اس وقت کیا گیا جب تہران میں حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی تشییع جنازہ ہو رہی تھی۔
ود ان آور لائف ٹائم گروپ کے توسط سے ہونے والا یہ مظاہرہ سیونی حکومت کے حامیوں کی مداخلت سے پرتشدد ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مظاہرے کے دوران جہاں عزائدین قسام بٹالین کا سفید پرچم لہرا رہا تھا، وہیں زمین پر امریکی پرچم جلتا ہوا دیکھا گیا۔ ود ان آور لائف ٹائم گروپ نے اپنے ایکس سوشل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ اسرائیلی نسل پرست حکومت کے حامیوں کو ایک لمحہ بھی سکون کا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔